مفتاح صاحب اب تو آپ ایگری کر جائیں، میں اور بھٹی صاحب بھی یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے بھائی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تحریک تحفظ آئین والے جو ہیں ان کی امپورٹنس کا اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی بھاگ بھاگ کے ان کے پاس آ رہی ہے. اگرچہ اس 2 روزہ قومی کانفرنس میں آپ لوگوں کی میموری لاس تھا سب کا. 2024 سے آپ شروع کر رہے تھے میموری، 2018 کو بھول کر، فراموش کر کر. اور وہ آپ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو 3.5 پونے 4 سال ظلم کیا میڈیا کے ساتھ، جرنلسٹوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، اس میں بھی کوئی تذکرہ خیر نہیں ہو رہا تھا. اس طرح کی باتوں سے مفتاح بھائی بات آگے نہیں چلے گی. پہلے سب کو اپنے گناہوں کا اعادہ کرنا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، اس کے بعد آگے چلیں گے. آپ خود عمران خان کی قید میں رہے، آپ بھول چکے ہوں گے، لیکن ہم being a student of history when we will evaluate ہم کہیں گے ناجائز قید تھی، آپ کی ناجائز قید تھی باقی لوگوں کی. تو یہ سر معاملہ اس طرح ہی چلے گا، ون سائڈ کام نہیں چل سکتا مفتاح بھائی. کامران بھائی دیکھیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ خان صاحب بالکل دودھ میں نہائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے بالکل جمہوری روایتوں کے خلاف کام کیا ہے اپنی حکومت میں. جیسے آپ نے بتایا، مجھ کو تو خیر جیل میں بند کیا، شاہد عباسی کو کیا، احسن اقبال کو کیا، اور دیگر لوگوں کو کیا، مولانا ثنا کے اوپر تو چرس رکھوا کے کیا. یہ بات ساری ٹھیک ہے. اگر ہم ماضی کے سارے گناہ نکالتے رہیں گے، تم نے 9 مئی کو کیا، تم نے 8 فروری کو کیا، تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایونچولی جو بات بھٹی صاحب نے کہی ہے، وہ یہ کہی کہ آخر میں نیگوسیشن ہی ہونے ہیں. تو انہوں نے جو اپنے 4-5 پوائنٹس بتا دیا، اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یا خان صاحب ایک قدم پیچھے آ جائیں یا یہ 1 پیج کم ہو جائے. بیسکلی یہی بات ہے نا، کہ یہ کرکس ہے. اور یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، نہ عوام کا کوئی دباؤ آتا ہے. اب خان صاحب جب اس قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں اپنی جیل سے، تو یہ 1 پیج کو اور مضبوط کر دیتے ہیں. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کوئی جگہ نہیں چھوڑتے مسلم لیگ کے پاس اور مقتدہ کے پاس کہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکیں. اگر خان صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مثلا پیچھے ہٹنے سے مراد یہ کہ اس قسم کی بیان بازی نہیں کرتے، اور دوسری طرف سے بھی تھوڑی سی اگر آسانی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ پرسنالٹی نہیں ہے. سر میری گزارش، سر میری گزارش، یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے. پاکستان ایک جگہ پہ پھنسا ہوا ہے. آج ہم 4 سال سے وہی گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. 4 سال سے عمران خان کا کیا ہوگا، فوج کا کیا ہوگا، شہباز شریف کا کیا ہوگا، یہ کتنی سیٹیں جیت رہا ہے، وہ کتنا جیت رہا ہے، یہی بات کر رہے ہیں نا 4 سال سے. ٹھیک ہے، اس درمیان جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے، پاکستانی بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر جا رہا ہے، پاکستان میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، پاکستان کے اندر دنیا سے ہم پیچھے چل رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم ہو، صحت ہو، لانگجیوٹی ہو، ہر چیز پہ. اب جب آپ کا ملک کے حالات اتنے ابتر ہوں، پاکستان کہیں نہیں جا رہا ہو، دنیا میں پیچھے چل رہا ہو، تو آپ کو اپنے ملک کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں. ہم کو جس طرح ہم حکمرانی چلا رہے ہیں، یہ حکمرانی فیل ہو گئی ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ آئین کا جو بیسک ڈھانچہ تھا وہ بھی ہمارے صحیح نہیں چل رہا. تو ہم کو کچھ نہ کچھ بہتری کرنی ہوگی، اور اس بہتری کے لیے سارے پولیٹیکل ایکٹرز کو کبھی نہ کبھی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. یہ بات درست ہے کہ سلمان راجہ اور شہباز شریف صاحب میرے دونوں ساتھ، میں جانتا ہوں دونوں کو. سلمان صاحب میرے دوست ہیں، شہباز صاحب بہت سوچو کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، یہ نہیں کر سکتے. بات تو پرنسپل سے ہی کرنی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بات کو آگے بڑھانی ہوگی. جتنا آپ وقت ضائع کریں گے، یہ ملک کا، قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھیں گے کہ عمران خان صاحب نے کوئی غلطی نہیں ماننی. نہیں سر، اتنی سی گزارش سن لیجیے. اور یہ جو بات ہے نا، یہ تو میں میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہم کہہ چکے ہیں. جب ہم تحریک تحفظ جوائن کرنے کا سوچ رہے تھے ہماری پارٹی، پھر نہیں کیا ہم نے، تو اس پہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ تھوڑی سی یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ سیاسی قیدی اس حکومت میں نہیں ہوئے. سیاسی قیدی کی پاکستان میں ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں عمران خان صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا. لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ تو ایک نیکسٹ لیول پہ آ گیا. یہ بالکل درست بات ہے. یہ آج جو ہے، یہ مسلم لیگ والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں اور کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن ان کو یہ پتہ چلے گا، پاکستان میں وقت یکسر نہیں رہتا ہے. خان صاحب کے لوگوں کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. ان کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ خان صاحب تو پہلی دفعہ آئے تھے پاور میں. لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا سر.